التماس دعا اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی محافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار بحق سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام و بحق سید السجاد امام علی زین العابدین علیہ السلام، پروردگار یہ فرش اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار یہ جلوس، یہ ماتمداری، یہ لنگر نیاز، یہ مجلس اعضاء پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار یہ جس بستی میں یہ ذکر ہوا ہے مولا علی کا، امام حسین کا، امام سجاد کا، پروردگار اس بستی پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ کہ امت و آل محمد، پروردگار سید سرشار حیدر حمدانی صاحب ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جتنے بھی سادات و غیر سادات نے ان کے ساتھ دام درم قدم سخنے اس عزاداری میں تعاون کیا ہے، پروردگار ان سب کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، پروردگار بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام، یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، یہ عزاداری کی جتنے بھی بانیان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص سید ریاض حسین شاہ کوثر جعفری صاحب کو یا اللہ اور ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنات مریض ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، پروردگار بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام، جتنے بانیان سید ریاض حسین شاہ مرحوم محفوظ، پروردگار سید منظر حسین شاہ، سید امام شاہ، پروردگار ان کے درجات بلند فرما۔ سید بہادر شاہ مرحوم محفوظ، ان کے درجات بلند فرما۔ جی جتنے بھی جو بانیان ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار سب کو جوار معصومین وسلم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ جی مولوی غلام صاحب صفیدار، پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، جتنے بزرگان جو تشریف فرما ہیں، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، جتنے بچے ہیں انہیں دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ پروردگار بروز معاشر ہم سب کا شمار مولا امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، کربلا کی زواری نصیب فرما، فاتح شام بی بی کی زواری نصیب فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، چودھری غضنفر عباس جو کہ شدید بیمار ہے، پروردگار تجھے اس بیمار کی بیماری کا واسطہ کہ جب کوئی پوچھتا تھا کوئی حکیم، کوئی طبیب کہ آپ کی بیماری کیسی بیماری ہے، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، یہ کون سی بیماری ہے، تو کہتے تھے کہ اس بیماری کا نام شام شام شام۔ اے عزادارو، یہ مجلس اختتامی مراحل میں ہے، دعائیہ منزل ہے، دعا کی منزل ہے، اور امام سجاد آپ تمام کی جھولیوں بھر کے جو ہے وہ آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ امام سجاد علیہ السلام ان کی شہادت آپ منا رہے ہیں نا، ہر سال مناتے ہیں، آپ کے بزرگان نے یہ مخصوصی رکھی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کون سی محرم کو ہوئی ہے؟ 25 محرم کو۔ یہ تو تاریخ نے لکھا ہے نا، لیکن ہم جب ان کی مصائب دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں 28 رجب کو ان کی شہادت ہے کہ جب قافلہ چلا تھا مدینہ سے، یا جب مکہ سے چلے تھے وہ شہادت کا دن تھا، یا جب کربلا میں پہنچے، یا جب پانی بند ہوا، یا پھر شام غریباں کہ جب خیام میں لٹ مچ گئی، جب خیمے جل گئے، یا پھر امام کی شہادت اس دن ہوئی ہے کہ جب اپنے بابا کی جب سواری پر سوار ہے نا، تو جب مقتل میں سے جب گزارا گیا تو بابا کا لاشا دیکھا تو امام سجاد کا رنگ زرد ہو گیا۔ اے عزادارو، جب یہ منظر دیکھا تو جناب سیدہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ اے عزادارو، پھر کوفہ اور شام کے بازار ایک
مجھے روایت یاد آ گئی. وہ روایت کیا ہے کہ ابھی شہادت پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کی. ذاکر کوثر صاحب نے اللہ ان کے بختوں میں اضافہ فرمائے. شہادت ہوگی جب امام حسین علیہ السلام کی تو کتنے دن تک امام سجاد کے جو بابا ہے ان کا لاشا کتنے دن تک پڑا رہا دھوپ میں؟ 3 دن پڑا رہا نا. جب 3 دن گزرے، تیسرے دن کیا ہوا کہ قبیلہ بنی اسد کی جو خواتین تھیں وہ گئیں اپنے جو مرد تھے ان کے پاس، اپنی چوڑیاں اتار کے ان کے منہ پر ماری، اپنی چادریں اتار کے ان کے منہ پر ماری. کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ کا نواسا 3 دن سے دھوپ میں پڑا ہوا ہے، ان کا لاشا وہ کون دفن کرے گا؟ تو اے عزاداروں، وہ چلتے چلتے آئے ہیں، مقتل میں آئے کربلا کے میدان میں. تو جب آئے ہیں تو 3 دن گزر گئے تو کیا دیکھا کہ وہ جو مقتل ہے نا وہ اس میں خوشبو ہی خوشبو ہے، اس میں شہیدوں کے خون کی خوشبو ہی خوشبو ہے، معطر ہے کربلا. لیکن جب انہوں نے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے نا تو وہ خوف کا شکار ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ امام حسین نے تو ہمیں کہا تھا کہ ان لاشوں کو، ہماری لاشوں کو دفن کرنا ہے، میرے بھائیوں کی لاشوں کو، میرے بچوں کی لاشوں کو دفن کرنا ہے. لیکن وہ حیران ہو گئے، تعجب کا شکار ہو گئے، کیونکہ کسی لاش کے ساتھ تو سر ہی نہیں تھا، بغیر سر کے لاشیں تھی. تو اس وقت انہوں نے رسول اللہ کو آواز دی کہ یا رسول اللہ، یہ تیرے نواسے اور ان کے بچوں کی لاشیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ان کو کیسے دفن کریں، تو ہماری مدد فرما. تو اچانک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی تو امام سجاد علیہ السلام باعجاز آئے کربلا کے میدان میں. وہ ڈر گئے، کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. تو کہا جب سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر امام سجاد علیہ السلام ایک ایک شہید کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ساتھ ہیں قبیلہ بنی اسد کے لوگ. وہ ایک ایک لاش کو جو ہے امام سجاد بتاتے ہیں کہ یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی لاش ہے. تمام جتنے بھی انصار تھے اور بنی ہاشم کے، ان کو جو ہے وہ گنج شہداء میں دفن کیا. جناب حبیب ابن مظاہر کی لاش کو الگ دفن کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں. تو کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی بابا کی لاش کہاں ہے، امام حسین کی لاش کدھر ہے؟ تو پتہ ہے امام سجاد نے کہا کہ یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے نا، اس کے نیچے میرے بابا کی لاش ہے. اے عزاداروں، وہ دفن کر دی. وہ دفن کرنے کے بعد پھر کہا قبیلہ بنی اسد سے لوگوں سے کہ اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، مجھے ایک چادر چاہیے. چادر منگوائی. چادر لے کر فرات کی طرف چلے ہیں، نہر فرات کی طرف. چند قدم چلے ہیں، ایک جگہ پر چادر بچھائی اور ایک کٹا ہوا بازو اٹھایا، وہ لاش میں رکھا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا آگے گئے ہیں، پھر ایک اور کٹا ہوا بازو رکھا ہے اس چادر میں رکھ کے اے عزادار پھر نشیب میں ایسے چلے ہیں. ایک جگہ پر آئے ہیں، وہاں پر ایک لاش ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہوئی تھی. اس لاش کو ایسے چادر میں اکٹھا کیا. انہوں نے پوچھا قبیلہ بنی اسد نے کہ یہ کس کی لاش ہے؟ کہا کہ یہ میرے چچا عباس کی لاش ہے. اے عزاداروں، پھر اس کو ان لاش کے ٹکڑوں کو جب دفن کیا نا، دفن کر کے جب قبر بنا کے سید سجاد اس قبر پر جناب غازی عباس علیہ السلام کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا اور گرا کر کہتے ہیں کہ چچا عباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے بازو کٹا کے گرز کھا کے گرنا آسان ہے، ماں اور پھوپھیوں کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا بڑا مشکل ہے. اے عزاداروں، جتنے مریض ہیں شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد، پروردگار سید سرشاد پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے بچوں کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. جتنے سادات اور مومنین غیر سادات تشریف فرما، پروردگار تمام کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. چودھری اظہر کو یا اللہ مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل چودھری غضنفر عباس کو مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد، پروردگار
بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہماری معرفت معصومین علیہ السلام میں اضافہ فرما، ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے استاد محترم قائد ملت جعفر یا آغا سید حامد علی شاہ مفتی نجفی پروردگار ان کے درجات بلند فرما، انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد پروردگار بحق چہاردہ معصومین بحق صاحب العصر علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ذاکر تصور صاحب ان کے بختوں میں اضافہ فرما اور ان کے سسر کو ان کے درجات بلند فرما، جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ کہ محمد و آل محمد پروردگار صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے نوکر و خادموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار یہ جو عزاداری ہے سید سرشار شاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی مدد کرنے والے سب نے خلوص نیت کے ساتھ یہ فرش عزا یہ بچھائی، پروردگار اس میں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو تو معاف فرما۔ یا اللہ کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کو اتنا عطا فرما کہ آئندہ سال اس عزاداری میں مزید اضافہ کر سکیں۔ جتنے بھی جہاں جہاں یہ جلوس گئے ہیں، جن گھروں میں گئے ہیں جلوس اور جنہوں نے لنگر نیاز دیا ہے، پروردگار ان سب کے رزق میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ متوجہ زیارت